وہ اللہ ہے اور اس نفع یا نقصان پہنچنے میں ہم مجبور ہیں، نہ ہم اسے دفع کر سکتے ہیں اور نہ اسے ہدف کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے مجبور ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اسباب کی دنیا میں وہ قابل صدا یا قابل تعریف یا قابل شکر ہیں۔ انسان کا شکر کرنا بھی لازم ہے۔ حدیث میں تو یہی ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہمیں اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ دل میں ہر وقت یہ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہ کرے۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان پھر بھی اسباب کی تعریف یا مذمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہے تو فوراً اپنے کو درست کرنا چاہیے اور توحید کا خیال دل میں لانا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی عمر صرف 14 سال تھی، لیکن چونکہ چچا زاد بھائی تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی والدہ وہ حضور کی ازواج مطہرات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں، تو یہ دوہرا رشتہ تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں ساتھ بٹھایا جیسے اکثر کسی کو بٹھاتے ہیں۔ راستے میں ان سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، تمہیں یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے، اگر تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یعنی جو چیز ہونے والی ہے وہ قلم خشک ہو گیا ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ سب مقدرات میں سے ہیں، نفع نقصان جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ توحید کی اصل یہی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایسی جگہ لے رہے ہیں کہ ہم انہیں فاعل حقیقی سمجھنے لگتے ہیں کہ حقیقت یہ نافع اوزار ہیں، حالانکہ اصل کام وہی کرنے والا ہے۔ حقیقت میں صرف اللہ نافع ہوتا ہے، اس کے اسماء ہیں، یہ صفت اس کے لائق ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ ہم اس میں مبتلا ہیں کہ اس دوا سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس چیز سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے اور اس ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں ملنے والی ہیں اور ہم اللہ کو بھول رہے ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اور فوراً اپنا دل توحید کی طرف لگانا چاہیے۔ یہ محض ایک ظاہری نقشہ، جسمانی تصویر یا ایک صورت ہے اور اس صورت کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کی قدرت ہے، اور یہ وہ مقدرات ہیں جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ اسلام میں یہ بہت بنیادی چیز ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے۔ کامل مومن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، بلکہ باقی آپ کے طفیل ایک حصہ ملا ہے۔ ہمارا ایمان ناقص ہے، اس ایمان ناقص میں کچھ اسلام ہے کچھ کفر ہے، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ جب ہم اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو سمجھو ہم کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسباب کے پیچھے مسبب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر وقت یہ انسان کا عمل ہونا چاہیے، ہم معالج یا ڈاکٹر کو یہ سمجھیں بلکہ یقین کریں کہ وہ اللہ کے اسم شافی یا نافع کا مظہر ہے اور اس کا کام ہی علاج کرنا ہے اور امراض کا دور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیز اللہ سے منسوب کریں اور اسے درمیان سے نکال دیں تو علاج یقیناً صحیح ہوگا۔ قرآن شریف میں جنگ بدر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ خیر یہ تو ایک خصوصیت نبوی تھی، لیکن عام طور پر بھی فرمایا گیا ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ عام مسلمانوں کے مطابق فرمایا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا حقیقت میں اللہ نے کیا، مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ یہ تو صاف ہے کہ تم
نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تو اللہ کا فعل انسان کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔